ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وقال الله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإخوته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت اور اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ لوح بھی تم قلم بھی تم تیرا وجود الکتاب گنبد آب گین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ لوح بھی آپ کی وجہ سے قلم بھی آپ کی وجہ سے ساری دنیا آپ کی وجہ سے حضور یہ نیلا آسمان جو گنبد کھڑا ہے حضور یہ بھی آپ کی وجہ سے کھڑا ہے یا رسول اللہ کائنات میں اگر کوئی ذرہ بھی چمکا ہے نا چھوٹا سا ذرہ بھی حضور وہ بھی آپ کی وجہ سے چمکا ہے۔ شوکت سنجر و سلیم میرے جلال کی نمود اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ اس کی ترجمانی ہمارے علاقے کے شاعر ہیں خواجہ محمد یار فریدی، وہ فرماتے ہیں کہ شریعت طریقت حقیقت معرفت شریعت طریقت حقیقت معرفت سوا چار یاراں دے ساتھ شریعت روح کے چار یاروں کے علاوہ یہ نمی آیت کا نکلے تصوف کا طریقہ کھڑیا گیا کہ شریعت کا تعلق ہو رہا ہے۔ یہ تو امام ربانی مجدد الفسانی آپ نے کہا شریعت طریقہ ہی ہے اسی ہمیں نمہ کاٹ لیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا داڑھی علیسو عمل حبت تھی سن عمل حبت تھے ہوئے بلا کوئی نہیں سکتا اساں نت محمد دی ناتاں بڑے سوں اساں مانگ ناتاں بڑا کوئی نہیں سکتا مذاہب تے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے پر محبت تے جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ حضور کی محبت اس لیے اقبال کہتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ میری نماز آپ کے عشق کے بغیر ہو آپ کی ناموس کے بغیر ہو آپ کی ختم نبوت کے بغیر ہو دین کے بغیر ہو اسلام کے بغیر ہو صرف نماز جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اقبال کہتے ہیں تیرے دل ہے میں نے دی محبت دیکھے تو رب نے سجدے کر رہے دینا تو چنگا ہے تو مسلمان ہی نہ ہوگا۔ زمین کے لیے میں سجدے تو کی کر رہے ہیں رب نے سجدہ کرنا ہے تو ساری محبتیں کاٹ کے سجدہ کر اللہ کے آگے جھکنا ہے تو ساری محبتیں نکال کر جھکنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایم ایل اے کی محبت چیئرمین کی محبت پیر صاحب کے خلاف گل ہو جائے تو بندے کو غیرت آ جائے جو حضور کے خلاف گل ہوئے تو غیرت نہیں آ فاقتلوه سب نبی کیا فاقتلوه سب نبی کیا فاقتلوه گستاخ نبی کی ایک سزا سرکار سے دلا گستاخ نبی کی ایک سزا سرکار سے دلا میں گجرات گیا تھا ایک چھوٹا جا بچہ انہوں نے پوچھا میں کہ 10
گستاخ رسول اللہ کی کرے گا؟ کہنا میں توتے توتے کر دے گا، چھوٹا جہا بچہ 1.5 سال 2 سال بولنا نہیں آتا، کہتا میں توتے توتے کر دے گا۔ میں کہ پھر ٹوٹیاں کا کی کرے گا؟ کہنا بوتیاں بناؤں گا۔ میں کہ پھر بوتیاں کا کی کرے گا؟ کہنا تتیاں نو پا دے گا۔ سانا دے بابا بچے نو حضور نے فرمایا من سب نبیًا مولا علی رامی ہے۔ اس نعرے کے اندر اتنا پاور بھی اس لیے ہے، اس نعرے کے اندر اتنا دم بھی اس لیے کہ اس کے راوی مولا علی ہیں اور دوسرے راوی اس کے حضرت عمر فاروق ہیں۔ آپ فرماتے حضور نے فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ ومن سب اصحابیًا فاجلدوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اسے کاٹ کے رکھو اور جڑا صحابہ نو بھونکے نو لمیاں پاؤ، اور جڑا مرضی سید بھی بھونکے نو پاؤ جتنا بھی سانو سارے بابا جی دس گئے ہیں صحابہ دے اہل بیت کی ذات حقیقت بھی نہیں ہے تے صرف زبان، اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ، کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے، اے جان محمد تو ستارے ہیں صحابہ، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہیں جان نثارہ ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا انہیں 4 یاراں ورگا۔ حضور نے فرمایا لا تمس النار، اس بندے کو آگ چھوئے گی بھی نہیں، آگ چھوئے گی بھی نہیں، را ورانی من را، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا پھر میرے دیکھنے والے کو بھی دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، جس نے صحابہ کو دیکھا اسے آگ نہیں آگ کرنا، پھر صحابہ کے بارے میں باتیں کرے او بھانے سید بھی ہو گئے، سید ہے ہی نہیں جڑا صحابہ، سید کبھی شیعہ نہیں ہو سکتا تو شیعہ کبھی سید یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، خان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو، ہوئے سید صحابہ دے بارے کرنا کرے۔ آدھا حضرت فرمانے جیڑا صحابہ دے گالے حضرت صحابہ دے شانہ دے پھر اور براؤن کرنا، آدھا حضرت نے فرمایا جیڑا صحابہ دے بارے گل کرے حضرت امیر معاویہ دے بارے گل کرے وہ جہنمی کتے ہیں جو ایک وہ جہنمی کتا ہے جیڑا صحابہ دے بارے گل کرتا ہے۔ اسی صحابہ دے بھی غلام ہیں، اہل بیت دے بھی غلام ہیں، سیدنا امیر معاویہ دے بھی غلام ہیں، سیدنا ابو سفیان دے بھی غلام ہیں، اسی سیدہ کائنات دے بھی غلام ہیں، حسن و حسین دے بھی غلام ہیں، ابو بکر صدیق دے بھی غلام ہیں، عمر فاروق دے بھی غلام ہیں، عثمان غنی دے بھی غلام ہیں، مولا علی شیر خدا دے بھی غلام ہیں۔ سان ہر کسی سان بابا کی ہر کسی دس کے گئے ایک شاعر ہے نا سرائکی وہ کہتا ہے ناممکن ہے ناسے کی کہتا ہے سرائکی شاعر کہتا ہے ناممکن ہے ناسے جو میں تیرے آکے کہتا ہے ناممکن ہے میں تیرے کہنے تے جاگ جاؤں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہتا ہے ناممکن ہے ناسے جو میں تیرے آکے علی دی عنایت در چھوڑ دے وہاں ناممکن ہے ناسے جو میں تیرے آکے علی دی عنایت در چھوڑ دے وہاں تیرا کیا خیال ہے در چھوڑ دے وہاں جہنم دی باپ ہے در چھوڑ دے وہاں مولا علی کے بھی غلام ہیں اور ابو بکر صدیق کے بھی غلام ہیں۔ امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار وارے محبوب خدا صدیق اکبر کا نبی کا اور خدا کا مدحت و صدیق اکبر ہے نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا اور علی ہے اس کے دشمن وہ دشمن علی کا ہے علی ہے اس کے دشمن وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن نقل کا ہوا دشمن صدیق اکبر کا۔ اس لیے ہمیں اس چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی۔ ہاں جو بھی صحابہ کے بارے میں لیکن یہ پاکستان میں قانون علیحدہ ہی ہے، یہاں صحابہ کے گستاخوں کو نہیں پکڑا جاتا۔ وہ اسلام آباد کے اندر بھی ایک بندے نے بکواس کی اور کراچی کے اندر بھی بکواس کی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، لیکن کراچی کے اندر ایک بندے نے عدالت خریدتا ہے کی کہ اس بندے کو پکڑو جس نے صحابہ کی گستاخی کی ہے تو اس بندے کو 1 مہینے بعد قتل کروا دیا۔ یہاں عجیب قانون ہے پاکستان کے اندر، غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور رسول اللہ اپنی عزت کی بات آئی وزیر اعظم لمحے آ گیا۔ ایسے سارے قائد نے فرمایا نا 2 دن پہلے پنڈی کے ممتاز قادری شیخ رحمت اللہ علیہ کے جنازے تھے، انہوں نے کہا میں پنڈی جو آ رہے سی دیکھیا کہ عمران خان دے فلیش الٹے ہوئے سن کہ وہ کہہ رہے سن خطاب بتا رہی ہے کہ عمران خان الٹنے والا ہے۔ 2 دن بعد الٹ گیا، پھر الٹ گیا، پھر کہتا ہے
اندر اپنی عزت کا مسئلہ آیا، اپنی ذات کی بات آئی، 2 دن کے اندر ہی بل پاس کروا دیا اور ٹی وی تے بھی آ گیا کہ میری عزت کا مسئلہ آ گیا. ویکھ نہیں تسی کہ بڑے بڑے ایم پی پیسے دے کے خرید رہے سن. میں کہ اس ویلے تینوں بھول گیا جب 2018 تیرا جہانگیر ترین پیسے کا جہاز بھر کے ایم پی خرید رہے سن. وہ بول کے آئے تھے تو یاد آ گیا کہ ہن میرے بندے خرید رہے سن. نہ اپنی عزت نکال لی، بل پاس کر دیتا کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے گا. وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ دیں گے. اپنی عزت کی بات آئی، جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئی تو چوتھا مہینہ چل رہے ہر انہوں خلاف فراس کے معاملے میں سمجھ نہیں آ رہی. 1450 سالہ تاریخ کے اندر حضور کی اتنی بڑی کبھی بھی گستاخی نہیں ہوئی. ہم اس دور بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں حضور کی تاریخ پوری تاریخ میں اتنی بڑی گستاخی کبھی بھی حضور کی نہیں ہوئی. ہمارے دور میں ہم اس دور میں جی رہے ہیں اور حضور کی گستاخی ہوئی. سرکار حضور علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم آپ وہ آپ کی زوجہ محترمہ لے آئیں. فرمایا یا رسول اللہ آپ کا بیٹا بیمار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، وہ دعا ہر نبی نے اس دنیا میں مانگی ہے اور وہ دعا اللہ فوراً قبول کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ نے ابھی تک وہ دعا نہیں مانگی. حضور وہ دعا اپنے بیٹے کے لیے مانگ دے، آپ کا بیٹا بیمار ہے. حضور کی چشم مذاق میں سے آنسو آ گئے. حضور رونے لگ گئے، حضور روتے رہے. حضور کی آنکھوں کے سامنے حضور کے بیٹے حضرت قاسم کی روح مبارک نکل گئی. حضور نے دعا نہیں مانگی، دعا نہیں مانگی اپنے بیٹے کے لیے. آپ کی زوجہ نے کہا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بیٹے کے لیے دعا کیوں نہیں مانگی؟ حضور نے فرمایا میں نے اس لیے نہیں مانگی، وہ دعا میں نے کل قیامت والے دن اپنی گناہگار امت کے لیے. حضور اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ مانگے اور وہ ہمارے لیے رکھ دیں. ہم نے اپنے نبی کے لیے کیسے دعوے غلامی رسول کے موت بھی قبول ہے کیسے دعویٰ کیا ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں نے تو آج تک نہیں پڑھا، علماء بھی بیٹھے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے عاشق سیدنا صدیق اکبر ہیں. میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا ہوگا جناب صحابہ کو میں تو بنا بڑا عاشق رسول ہوں. ہمیشہ یہی کہا میں حضور کا بنا نوکر ہوں. آج بندہ 5 نمازیں پڑھ لے تے گلاں کرتے ہیں امان ہوئے تے نہ وہ سی بڑے عاشق. کل میں صحیح طرح آندے نہیں، استنجا کرنا نہیں آتا، پاکی کا طریقہ نہیں آتا. جناب میں یہ کہتا ہوتا ہوں کسی کو اگر پریشانی ہے نا کہ ہم غلط دین بیان کر رہے ہیں کہ ممبر تے بیٹھ کے سیاسی گلاں نہیں کرنیاں تے او جناب ہوئے جڑے تے کھلو کے سارے گل کر جناب ہوئے جڑے تے کھلو کے کہ مولوی صاحب دین غلط بیان کر رہے ہو. کیسے انہوں نے پوچھا کہ پتر دس اس بندے دا سنت طریقہ کی ہے؟ اسی کہاں گے 10 گرمیوں کا کی طریقہ ہے، سردیوں کا کی طریقہ ہے، عورتوں کا کی طریقہ ہے، مردوں کا کی طریقہ ہے. 6 کلمے بھی سنا پہلے جا کے انہوں نے پڑھو کدی اسی جائیے ڈاکٹر کو کہیے ڈاکٹر صاحب سن کی کلام دو نام دے گا. اگر پتر ہے 16 سال پڑھ 16-17 سال جا کے اسے ڈاکٹریٹ کر پھر ٹیکے لانے ایویں ٹیکا لانا آ جان ڈاکٹر نو ٹیکا لانا دے کے نہیں لانا دے مولوی نو ایویں لوگ دین سمجھانا چاہ رہے. اسی بھی جا کے 11 سال مدرسے میں داخلہ کھاؤ جا کے اسے پڑھو مدرسے کے صحابوں کے بیٹھے قرآن پڑھو ترجمہ پڑھو تفسیر پڑھو نور الہدایت اس طرح سنت طریقہ پڑھو پھر آگے سارے حلقات پڑھو. ایسے نہیں ہے سیاست تو میرے آقا مولا نے کی. یہ حضرت عمر فاروق نے ممبر پر بیٹھ کر کی ہے. ممبر پر بیٹھے تھے آپ نے نہیں کہا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل. صحابہ کھڑے ہو جاتے حضور بولے میں سیاست نہ کی کروں اسی ممبر پہ بیٹھ کے سیاسی گل کر رہے کیا دے دے کہنا دے دے جناب وہ چرنے صحابہ ہوتے لڑ رہے ہیں اسی ممبر پہ جمعہ پڑھا رہے ہو جناب یار تبلیغ کرو کوئی دین کی گل کرو تسی ہن اوتھے جا کے انہاں نوں دس رہے ہو. یہ بات نہیں ہے حضرت عمر فاروق کے پاس جب آ گئے دریائے نیل سب کیا جناب مسئلہ حل کرو. آپ نے کیا اب یہ مولوی نے سیاست نہ کام نہیں سیاست دانا کو جاؤ دریا سکا پیا دے ہو چلانے کے میرے نال اے جا کے وزیر خارجہ نوں ملو اے معاملات کو سنبھالے گا انہوں جا کے ملو. یہی کہا قلم اٹھایا سفر اٹھایا اور خط لکھ کر دریائے نیل کو بھیج دیا. اقبال کہتے ہیں تمدن آفری اللہ کے آئین جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شدر بانوں کا گہوارہ غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشی کیا تھے جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں مارا. اقبال کہتے ہیں وہ تہذیب و تمدن اسلام کا سیاسی و معاشی معاشرتی تجارتی فوجی عدالتی یونیورسٹیوں کا نظام جو صحابہ ہمیں ذکر ہے قیامت تک ویسا نظام کوئی لائی. آج اگر اعلیٰ حضرت کو ان کے لوگ کہیں مولوی نے سیاست کا نظام اعلیٰ حضرت نے شعر کے لفظ بتا دینا رسالت کل سیادت کل سیاست کل اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں سیاست کل بھی حضور دے حضور نے بہت سال سیاست کی تھی. بنی اسرائیل حضور نے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء
میرے مفتی فون کیتا مفتی صاحب کہنے جناب اس حدیث کا حوالہ دے دیو میں کہ یار میں تے دے دیاں گا لیکن تو دس تو کون ہے مفتی میں کہ تو یار بخاری نہیں پڑھی میں کہ تسی کہ مفتی صاحب بن گئے ٹھیک ہے یار یہ تے مشہور حدیث ہے نا چلو کوئی اور کہ میں بابا جی کے سامنے نویں چیزاں دسن چلو سی نہیں پڑھیا یہ مشہور چیزیں ہوتے ہیں ایسی پڑھی ہوئے میں کہا کرتے کہ تھی میں حضور نے خود فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی سیاستدان تھے سارے اور حضور نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے وہ بھی سیاسی ہوں گے ایسی تو ہیں سیاسی حدیث کے مطابق تو مولوی نہیں جو سیاسی نہیں یہ میں گل نہیں کر رہا حدیث کے مطابق وہ مولوی نہیں جو سیاسی نہیں اسی سیاسی ہیں کیوں جو یعقوب علیہ السلام بھی سیاسی سن داؤد علیہ السلام بھی سیاسی سن ابراہیم علیہ السلام بھی سیاسی سن موسیٰ علیہ السلام بھی سیاسی سن یوسف علیہ السلام بھی سیاسی سن میرے آقا نے خود 10 سال سیاست کی تھی حضرت ابوبکر صدیق بھی کی تھی عمر فاروق بھی کی تھی عثمان غنی بھی کی تھی مولا علی شیر خدا بھی کی تھی اس میں تو اسی نے کرنی ہے انشاءاللہ ایسی سارے سیاسیوں کو لمحہ بھی پانا ہے انشاءاللہ اب تانے ایک نہیں کچھ وقت کی خاموشی ہے کچھ شور آئے گا تمہارا صرف وقت ہے ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب نبی منصب نبی انشاءاللہ کیوں جو سیدنا صدیق پر فرمایا سی نا آپ نے فرمایا جی وضعیف فیکم قوی اندی حتی ارجعی حقا انشاءاللہ تعالی وقوی فیکم ضعیف اندی حتی خدا الحق من انشاءاللہ تعالی فرمایا جو میری آیا میں غریب ہے نا کمزور ہے میرے نزدیک وہی طاقتور ہے یہ آپ نے قوم کو پہلا سیاسی خطبہ سیدنا صدیق پر نے دیا پہلا سیاسی خطبہ پہلے امیر المومنین حکمران ان کا پہلا ایو الناس فإنی قد وليت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی فرمایا جڑا میری رعایت غریب ہے نا غریب قوم کو پہلا خطاب سیدنا صدیق جڑی میری رعایت غریب ہے میرے نزدیک وہی طاقتور ہے اور فرمایا میں اس غریب کا حق اس کے گھر تک خود پہنچاتا ہوں مدینے کی ریاست کے حکمران یہ تھے جب حضرت سیدنا صدیق پر وصال فرما گئے آپ کا جسم میں 10 پڑا ہے صحابہ بھی بیٹھے 2 بچیاں دیوار کے ساتھ لگ کر رو رہی نگر میں کھڑی بچیاں 2 زور سے رو رہی صحابہ نے کہا ہمارے تو امیر المومنین ہے یہ تو حضور دے گار ہیں ساڈے تے سید استادگار صداقت ہیں اسی تے رو رہے ہیں اس وجہ تو تواڈے کی لگتے تسی کیوں رو رہی ہو تو بچیوں نے روتے ہوئے کہا ہمیں اور نہیں پتہ کہ یہ امیر المومنین ہے ہمیں نہیں پڑھا ہمیں نہیں پتہ کہ یہ تاجدار صداقت ہے ہمیں بس اتنا پتہ ہے کہ جب یہ اس دنیا میں تھے ہمارے گھر روز آتے تھے ہمارا گھر کوئی نہیں ہے ہمارے والد نہ ہماری والدہ یہ روز آتے تھے ہمارے گھر کی صفائی بھی کرتے تھے لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے آگ جلاتے تھے روٹی پکاتے تھے ہمیں کھلاتے تھے ہمارا تو بارش سے لگ گیا ہم اس لیے رو رہے ہیں آج مدینے کی ریاست کے اندر 2 سالہ بچی کے ساتھ زنا ہو گیا اس نے جا کر نہیں کہنا حضور کو یا رسول اللہ میں رکھتی رہی تھی تیری پاکستان میں آواز ہی نہیں چاہیے میری 6 مہینے کے بچے کے ساتھ زنا ہو گیا اس کو مار کر نہر میں ڈال دیا زینب لٹ گئی کشمیر پورا کھنڈر بن گیا آپ کے سامنے 15 ہندو فوجی مسلمان بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں مسجدوں میں شام پورا لٹ گیا افغانستان کھنڈر بن گیا عراق لٹ گیا پوری دنیا میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں مسلمان عقوبت خانوں میں بند ہیں قید و بند کی صحبتیں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی 18 سال سے قید میں ہیں 18 سال سے حضور علیہ السلام کے دور میں ایک بیٹی کی چادر اتری صرف ایک یہودی نے آ کر ایک بیٹی کی چادر صرف اتاری میرے آقا مولا نے یہ نہیں کہا یا کون نبیوں کا پیر میں نبیوں کا بھی پیر میں بیٹا صحابہ جاؤ تو سکتے لے کے حضور خود تلوار لے کر آ گئے بیٹی کی عزت کی خاطر کی کسی کی جرأت کیوں کیسے ہوئی کہ اس نے ہماری بیٹی کی چادر اتاری حضور خود تلوار لے کر چلے گئے بنو قینقاع کے قلعے کا 15 دن حضور محاصرہ کر کے کھڑے رہے 15 دن حضور محاصرہ کر کے کھڑے آج پیر صاحب ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں حضور 27 بار جنگوں میں گئے کبھی جنگ کی بات ہی نہیں کی
یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ کہتا ہے میرے حبیب ان کو بتا دے جو بہانے بناتے ہیں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے جہاد پہ چلے جائیں گے تو ہماری اولاد کا کیا بنے گا, ہمارے رشتہ داروں کا کیا بنے گا, ہماری تجارت کا کیا بنے گا, ہمارے مال کا کیا بنے گا, ہمارے رشتہ داروں کا کیا بنے گا, ہماری اولاد کا, بہن بھائیوں کا, سب کا, ان کا کیا بنے گا اگر ہم جہاد پر چلے گئے. دیکھیں پیچھے کی بنے گا, سارے کاروبار پیچھے جائے گا اور تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے جو ان چیزوں کو معمول سمجھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے حتی یأتی اللہ بامرہ, پھر اللہ کے حکم کا انتظار کریں. اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فرماتا ہے اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. آج ہم جہاد کو چھوڑ کے بیٹھے, حضور نے خود فرمایا, حضرت اسلم اس کے راوی ہیں, یہ حدیث تو میں پڑھ کر حیران رہ گیا, ہفتہ پہلے میں پڑھی. حضرت اسلم فرمانے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاد جو ہے قیامت تک تر و تازہ رہے گا. اور آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے بہت سارے قرآن پڑھنے والے, مسجدوں کو آباد کرنے والے, نمازیں پڑھنے والے, وہ لوگ اس دور میں کہیں گے کہ یہ دور جہاد کا نہیں ہے, یہ نمازوں کا دور ہے. حضور نے فرمایا. آج کہتے ہیں کتنے لوگ کہہ رہے ہیں فتویٰ ہے شہر کا, یہ زمانہ ہے امن کا, دنیا میں عمل ہی نہیں تلوار کارگر. پیر صاحب نے فتویٰ دے دیا یہ امن کا زمانہ ہے, اس میں اب تلواروں کی بات نہ کرو, تسبیحوں کی بات کرو. یہ تو کہتے ہیں, میں نے تو آج تک بابا جی بھی کہتے تھے, اسی بھی پڑھے, چلو کچھ نہ کچھ ہم پڑھے سے بھی سنا. بابا جی کہتے تھے اسی آج تک حدیث نہیں پڑھی کہ صحابہ نے حضور نے تسبیح دی تھی, حضور نے نعرہ تکبیر, سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ. لبیک 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 لبیک. یہ تو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ ہمیں تیرے مال کا آرام میں, خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں, یہ اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. علامہ اقبال کا سی بڑے بڑے شیروں نے انہیں پا کے رکھ دیتا. کیسر اور کسرا سپر بابا تھی اس وقت صحابہ نے جا کر دروازے کھٹکھٹا دیے, نکلو ہے بات محمد عربی کے غلام آ گئے, کلمہ پڑھو. آج کشمیر ملک کی کوئی بات کریں کہ آدھا گھنٹہ کھلو کے کشمیر آزاد کرا دیں. کشمیر ہائی وے نہ لا کے, سری نگر ہائی وے نہ لا کے ایسی کہہ رہے کشمیر آزاد ہو گیا. بتائیں نا آج تک کبھی کسی نے ان کو مودی کو دہشت گرد کہا ہو؟ جو پوری کشمیر کو لوٹ کر چلے گئے. امریکہ کو کبھی کسی نے دہشت گرد کہا ہو؟ ہم حضور کے تلوار لوہے کی تلوار کی بات کرتے ہیں, میں تلوار اٹھاؤں تو زیادہ سے زیادہ علامہ صاحب تک نہیں پہنچے گی. وہ جو بم مارتے ہیں پورا ملک تباہ کر دیتے ہیں, وہ پھر بھی امن والے. ہم صرف تلوار کی بات کریں, ہم دہشت گرد. اس بات کو آپ بھی سمجھیں. اپنی عزت کی بات آئی تو 2 دن کے اندر عمران خان نے بل پاس کیا کہ میں ایک بات کا ووٹ لوں گا. اپنی عزت کی بات آئی, اپنے اوپر بات آئی تو 2 دن میں اس نے بل پاس کروا لیا. اور حضور کی عزت کی بات آئی تو ابھی تک فرانس کا بل پاس نہیں ہوا. لیکن انسانوں میں ان پہ بھی اپنے یاد ہے. ہمیں یاد ہے اسی بھی تیاری کر رہے ہیں, کوئی نسل بھی اثر رمضان شریف کی تیاری کر رہے ہیں. رمضان کے نال جب صحابہ بدر کی تیاری کی تھی اسی بھی حضور کی کیوں جو ہم سانو بابا جی تیار کر گئے, اے ٹینشن نہ لو. جب بات کہتے تھے نا, بابا جی بھی فرماتے, محدثین نے بھی لکھا ہے کہ حضرت بلال کو جس نے تکلیفیں دی تھی نا امیہ, بدر میں جب آ رہا تھا تو اس کا دل نہیں تھا آنے کا, نہ ہی وہ آ رہا تھا. محدثین فرماتے ہیں کہ اس کو نا فرشتے گھسیٹ کر دھکے دے کے انہیں پتہ نہیں چلا ہے. حضرت بلال نے کہ میں فرمایا اگر اے بچے تو پھر میں نہیں بچیا. ہمیں بھی بابا جی گھسیٹ کر دھکے دے کر جنت کے دروازے پہ کھڑا کر گئے. اور ساری مرضی ہے جہنم مل جائیے یہ جنت ہو چاہیے. سانو اور بابا دروازہ دکھا کے اور ایک ہی ہے, حضور کا دروازہ ہے. ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ,
رب نے ہمارا مال و دامن پھیلا کے دے. ہمیں حضور کا دروازہ بابا جی دکھا کر کے ہم نے اسی دروازے پر کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ. تاج میں مرد ہم نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ عزت کے جنازہ اسی کا ہے جو رسول اللہ کی عزت